بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا کتاب العلم ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ باب الرحلہ فی المسألہ النازلہ، جب کوئی نیا مسئلہ پیش ہو، اس کو نازلہ کی جمع نوازل، نوازل کے نام سے بھی نا آپ کو فقہ کی کتابیں ملتی ہیں، فقہ النوازل، یعنی نئے پیش آمدہ مسائل میں جو ہے وہ فقہی رائے کا اظہار کرنا، کنٹمپریری ایشوز جنہیں کہتے ہیں، نوازل اس معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو باب الرحلہ فی المسألہ النازلہ، نیا کوئی مسئلہ پیش ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ سفر کرنا۔ تو عقبہ بن حارث سے روایت ہے انہ تزوج ابنۃ لابی اہاب بن عزیز، کہ انہوں نے ابو اہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی۔ فاتت امرأ، تو ایک عورت ان کے پاس آئی، یعنی عقبہ بن حارث کے پاس۔ فقالت، اس نے کہا، انی قد ارضعت عقبہ واللتی تزوج بہا، کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور جس سے اس نے شادی کی ہے نا اس کو بھی میں نے دودھ پلایا۔ فقال لها عقبہ، تو عقبہ نے کہا، ما اعلم انک ارضعت ذاتنی ولا اخبرتنی، تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ نے مجھے کبھی یہ خبر بتائی، ہمیں خبر بھی آپ نے۔ اصل میں اس زمانے میں یہ بہت عام تھا نا، یہ بچوں کو دودھ پلوانا، ٹھیک ہے، اب اس سے رضاعت کے مسائل تو پیدا ہوتے تھے، تو وہ خاتون نے پھر آ کے یہ بات بتائی کہ جی یہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہو، آپ دونوں نے نکاح کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ فراقبہ الی رسول اللہ بالمدینہ، تو وہ پھر سوار ہو کے آپ علیہ السلام کے پاس مدینہ آئے۔ فسالہ، وہ آپ سے سوال پوچھا، قال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیف وقد قیل، آپ کیسے اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھ سکتے ہو جب کہ یہ بات کہی گئی۔ ففارق عقبہ، تو عقبہ بن حارث نے پھر اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ ونکحت زوجا غیرہ، اور اس لڑکی نے بھی پھر کوئی اور شوہر کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انہوں نے ایک تبصرہ کیا کہ عقبہ بن حارث نے احتیاطاً اسے چھوڑ دیا، کیونکہ جب شبہ پیدا ہو گیا تو اب شبہ کی چیز سے بچنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیں اس عورت کو بھی تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں جدائی کروانے کے لیے یہ دعویٰ ہے، مطلب سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بات کہی گئی ہے نا، اب شبہ پیدا ہو گیا، چھوڑ دو۔ تو مناکحات میں شبوں کی بنیاد پہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امکان ہے کہ تمہاری بہن ہے نا، تو اس لیے اب اگر شبہ پیدا ہو گیا، تمہاری بہن ہے، رضائی بہن ہے، تو پھر تم چھوڑ دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً عقبہ کی جدائی کرا دی۔ ہاں، فقہی طور پہ یہ ہے کہ بعض مسائل میں ایک عورت کی گواہی کافی ہوتی ہے، خاص طور پہ رضاعت کے مسائل میں۔ آپ علیہ السلام نے ایکسیپٹ کی نا، اور اس کی بنیاد پہ کہا کہ جدائی کروا دو۔ اسی طرح ریپ کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اس سے 4 گواہ نہیں مانگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے، کہیں پہ اس کی گواہی مرد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح یہ جو معاملات ہیں کہ عورت کو جب طلاق ہو جاتی ہے، اب اس کی عدت ختم ہوئی ہے کہ نہیں، اب اس میں کون گواہی دے گا؟ عورت ہی دے گی، ٹھیک ہے۔ باب التناوب فی العلم، علم کے حصول کے لیے باریاں مقرر کرنا، کیونکہ اس زمانے میں اب ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ تو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے اپنے آپ کو تعلیم و تعلم کی، جیسے اصحاب صفہ تھے، 70 کے قریب صحابہ تھے جو مسجد نبی میں چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو ساتھ تجارت بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسے ہی تھا، صحیح مسلم میں بھی ہم نے روایتیں پڑھی ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن آپ جاؤ گے اور میں تجارت کروں گا، اور ایک دن میں جاؤں گا اور آپ تجارت کرو گے، اور جس دن ہم میں سے کوئی غائب ہوگا وہ دوسرے کو اس دن کا علم پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، عوامی رضامندی سے ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ خاندان میں اگر 2 بھائی ہیں
ٹھیک ہے، یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو وہ ایک کو دین کے لیے وقف کر دیں، یہ بھی امکان ہے، ٹھیک ہے، باقی کاروبار کر لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، کہ میں اور میرا ایک پڑوسی تھا انصار میں سے، ہم بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، اوالی مدینہ میں تھا یہ، مطلب مدینہ کے ایک طرف جو بلند گاؤں تھا اس میں۔ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ، تو ہم باری باری آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ينزل یوماً وانزل یوماً، ایک دن وہ آتے تھے ایک دن میں آتا تھا۔ فَإِذَا أَنزَلْتُ جِئْتُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جب میں آتا تھا تو میں اسے اس دن میں جو وحی یا کوئی اور آپ علیہ السلام نے بات چیت کہی ہوتی تھی تو وہ میں اس کو خبر دیتا تھا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ جاتا تھا تو وہ مجھے اس دن کی خبریں پہنچا دیتا تھا۔ تو فنزل صاحب الانصاری یوم نوبتہ فضرب بابی ضربا شدیدا، تو ایک دن میرے انصاری جو دوست تھے ان کی باری تھی تو وہ آئے اور انہوں نے میرا دروازہ زور سے کھڑکھڑایا، فقال ثم ہوا، اور میرے بارے میں پوچھا کہ عمر ہے، ففزعت، تو میں گھبرا گیا، ٹھیک ہے، اور گھبرا کے اس کی طرف دوڑا، فقال قد حدث امر عظیم، تو اس نے کہا بھائی بہت بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے تم سب بیویوں کو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، فقلت وانا قائم، تو میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اطلقت نساء کا، کہ آپ نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ فقلت اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اس پہ میں نے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ان انصاری صحابی کا نام عتبان بن مالک تھا۔ باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، واعظ و نصیحت میں جو ہے وہ غصے کا اظہار کرنا، تعلیم میں غصے کا اظہار کرنا، جب استاذ کوئی ایسی چیز دیکھے جو کہ ناپسندیدہ ہو، یعنی استاذ غصہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی مستقبل کے استاد ہیں نا، آپ کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے۔ تو قیس بن ابی حازم سے ہے، وہ ابو مسعود انصاری سے نقل کرتے ہیں، قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلاں، کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نماز میں شامل نہیں ہوتا، جماعت کی نماز میں، یعنی فلاں ہمارا امام ہے، اس بندے نے شکایت لگائی اور وہ لمبی نماز کرواتا ہے جس کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے۔ فما رأیت النبی فی موعظہ اشد غضبا من یومئذ، تو آپ علیہ السلام کو میں نے اس دن جتنا غصے میں دیکھا اتنا میں نے کبھی آپ کو غصے میں نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس انکم منفرون، تم لوگوں کو دین سے بھگا رہے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کوئی کمزور ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، اور کسی کو کوئی ضرورت ہے، ضرورت کا بھی ذکر کیا۔ اب میں نے کل ہی بلکہ وہ ٹاؤن شپ میں مسز کے ساتھ گیا تو وہاں وہ اہل حدیث حضرات کی مسجد تھی، تو بندے کا دل ہوتا ہے بھائی مطلب بازار میں بھی آپ آئے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ ہی لیں۔ اب وہ حضرت نے لمبی صورتیں شروع کر دی، مغرب کی نماز۔ اب وہاں ساری وہ مارکیٹ کی مین مارکیٹ کی وہ مسجد ہے، تو مارکیٹ کا وہاں 400-500 بندہ آتا ہے، پتہ نہیں بات ہے کتنے لوگ میرے جیسے ہوں گے جو بیچارے اب مطلب چلو یار نماز ہی پڑھنی ہے بس، ٹھیک، تو وہ پھر بندہ جو ہے نا وہ الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھئی اتنی لمبی کہ مختصر صورتیں، ویسے بھی مغرب کی نماز کو مختصر رکھیں، اور جو مارکیٹ کی مساجد ہیں ان کے اوپر تو فرض کرنا چاہیے، ائمہ مساجد کی باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے، بھی سوریں مت لگاؤ، وہ جو سوریں لگانی ہیں وہ رات کو اللہ کے سامنے لگا لینا، ٹھیک ہے، یہاں مختصر صورتیں پڑھو آپ، ٹھیک ہے، لمبے لمبے رکوع پڑھنا کیسے، بس لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ مشقت میں ڈال رہے ہو، تکلیف میں ڈال رہے ہو۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص کافی ہے، تبت یدا ابی لہب، آخری 10 صورتیں پڑھو بس، اس میں زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندہ آ جائے، آپ وہ اس کا ذہن پیچھے الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
میں گاڑی اتنی مطلب گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی, آپ مشکل سے گاڑی کھڑی کرتے ہو کہیں سائڈ پہ ٹریفک بلاک نہ ہو جائے, چلو میں نماز پڑھ لوں. وہ کتنے مسائل سے وہ بیچارہ وہ نکل کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ لمبی جو ہے نا آرام سے سوریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں سمجھ آتی ہے. ائمہ کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر غصے ہوئی ہے, تو مطلب ایسے ائمہ کے اوپر غصے ہوا جا سکتا ہے, لیکن مؤتمم صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ہم تو نہیں ہو سکتے. وہی ان کو کوئی سمجھائیں تو سمجھائیں. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اس میں ویسے ترجمے میں یہ کہا ہے کہ وہ شخص جو تھے نا حزم بن ابی کعب تھے, اور وہ جو امام تھے معاذ بن جبل تھے, اور وہ دن بھر اونٹ چراتے تھے جس کی وجہ سے تھکے ہوتے تھے بیچارے. تو حضرت معاذ جو ہے نا وہ عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں سورہ بقرہ شروع کر دی کبھی کوئی. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے, نماز توڑ کے چلے گئے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا یہ منافق ہو گیا. جب انہوں نے یہ سنا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے کہ جی یہ اب یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پھر جو ہے نا وہ پھر ڈانٹ دیا, لوگوں کا خیال کرو, دھیان کرو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز ہلکی ہونی چاہیے سوائے فجر کی. فجر میں تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے ٹھیک ہے, قرآن نے کہا کہ فجر کی, ورنہ جماعت کی نماز جو ہے بہترین امام وہ ہے, سمجھدار وہ ہے, فقیہ امام وہ ہے جو اپنی نماز کو ہلکا رکھتا ہے. ٹھیک ہے. شوق پورے کرنے, اللہ کو کے سامنے شوق پورے کرے ہیں. حسن صوت, حسن قرات کے, اس سے بھی دل ہوتا ہے نا بھی لوگ, مجھے اللہ نے اگر آواز دی ہے تو لوگ بھی سنیں نا. زید بن خالد جوہنی سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ, آپ علیہ السلام سے ایک آدمی نے لقطہ گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا. تو آپ نے کیا فرمایا, اعرف وقاءہ, اس کا بندھن پہچان لے. وقاء کہتے ہیں یعنی وہ تھیلی کو اوپر سے باندھتے تھے نا, رسی ہو گئی یا کچھ بھی جس چیز سے باندھتے تھے تو اس کو ہم بندھن کہہ رہے ہیں, ڈوری ہے یا جو بھی ہے, اس کو پہچان لو. ٹھیک ہے. او قال وعاء و عفاسا, یا آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ برتن یا وہ تھیلی اس کو پہچان لو, کچھ ایسی بات کی. ثم عارف حسنا, پھر 1 سال تک اعلان کرو جو چیز تمہیں پڑی ہوئی ملی ہے 1 سال تک اعلان کرو. ثم استمتع بها, پھر اس سے فائدہ اٹھا لو. فإن جاء ربها فأدها, اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو ادا کر دو. قال فضالۃ الابل, تو اب اس نے کہا کہ جی اگر کسی کو اونٹ مل جائے گھومتا پھرتا پھراتا, فغاضبا, تو آپ علیہ السلام غصے ہو گئے. مطلب اتنا ہی, اب اتنے بھی نانا ہو جائے, بھائی اونٹ مل گیا, اب جو بھی مل جائے وہ اٹھا کے لے جاؤ. حتی احمرت وجنتا, یہاں تک کہ آپ کے جو گال تھے وہ سرخ ہو گئے. او قال احمر وجہ, یا یہ کہا راوی نے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. قال ما لک ولها, تو آپ نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا. ما سقاوا واحدا ہوا, اونٹ کے ساتھ اس کا پانی بھی ہے, اتنا بڑا تو اس کا پیٹ ہے, 1 مہینے تک آرام سے بغیر پانی کے بھی گزارا کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے جوتے ہیں, اس کو کیا مطلب لگے. ترد الماء و ترعى الشجر, کہیں نہ کہیں پانی ڈھونڈ لے گا, کوئی جھاڑیاں ڈھونڈ کے کھا پی لے گا. فذرها حتى يلقى ربها, تو اس کو چھوڑ دے, تو نے اس کو کیا کرنا ہے, اس کا مالک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائے گا اور اس کو لے جائے گا اپنے گھر. قال فضالۃ الغنم, تو وہ کہنے لگے کہ جی اگر کوئی بکری شکری نظر آ جائے پھر. قال لك او لاخيك او للذئب, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بکری تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے, تو نے نہ لی تو کوئی اور پکڑ لے گا, دونوں نے نہ پکڑی تو بھیڑیا لے جائے گا. اگر لینا چاہتا ہے تو لے لے, بکری لے لے, اونٹ کی جان چھوڑ دے. یہ سمجھائے گی کہ ایسی چیز جس کے ضائع ہونے کا بچہ, ہاں جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے نا وہ اٹھا لو, اپنے استعمال میں لے آؤ. پہلے تو یہ کہ 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھو, اگر مالک آ جائے تو اس کو دے دو, 1 سال کے بعد اپنے استعمال میں لا سکتے. اعلان کی صورت کیا ہوگی 1 سال؟ اعلان کی صورت یہی ہے کہ وہاں قریب میں اگر دیکھے کوئی آبادی وغیرہ تو ان کو بتا دے. آج کل آپ یوں کہہ سکتے ہیں پوسٹر لگا دے, نیچے اپنا موبائل نمبر چھوڑ دے. ٹھیک ہے کہ جی اگر کسی کی کوئی چیز گمی ہو تو وہ اس موبائل پہ رابطہ کر کے لے سکتا ہے. بس یہ نہ بتائے کہ کیا گما ہے.
یا کیا ملا ہے، ورنہ تو ہر کوئی فون کرے گا کہ یہ میری چیز ہے. تو وہ پہلی دفعہ میں ناک آؤٹ ہو جائے گا نا، بھئی کیا آپ کا گم ہے، گھڑی ہے، والیٹ ہے، کیا چیز ہے. باقی یہ 1 سال تک رکھے گا، کھلائے گا پھر اس کو. ہاں کھلائے گا پلائے گا، اس کا دودھ بھی پیے گا. اگر آ گیا اس ہیں دوران اگر مالک آ گیا تو دودھ بھی تو اس کا پیے گا نا، دودھ کدھر جائے گا اس کا. خرچے کے بدلے اس نے فائدہ اٹھا لیا نا. تو گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث میں اس کا حکم بیان کیا کہ آپ کے غصے کا سبب یہ ہوا کہ اونٹ کے بارے میں سوال ہی بیکار تھا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہی خواہ بغیر سوچے سمجھے بس سوال کر دیا. تو بھائی سوال کرنے سے پہلے کوئی بندہ سوچ لیتا ہے، کوئی کامن سینس جسے کہتے ہیں بھائی استعمال میں. اونٹ کا کیا سوال کرنا ہے اونٹ کا. ٹھیک ہے، مطلب کہیں کوئی 2 ہفتے سے اگر کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اب آپ کہیں پتہ نہیں مالک شالک تو ہے کوئی نہیں، چلو اس کو ڈھو کے گھر لے جاتے مہینے سے کھڑی ہے. ٹھیک ہے یار، کھڑا رہنے دو، آ جائے گا اس کا مالک. موٹر سائیکل لے جا سکتے. موٹر سائیکل. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے اس کو ناپسند جانا. فلما اکثر علیہ غضب، جب بہت زیادہ آپ سے سوالات کیے گئے تو آپ غصے ہو گئے. اصل میں سوالات بھی ایسے تھے نا، مطلب بامانی سوالات نہیں تھے. پھر آپ نے لوگوں سے کہا اچھا چلو سلونی اما شئتم، چلو اب جو کرنا ہے نا، جو سوال کرنا ہے پھر کر لو. قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے. قال ابو کا حذافہ، آپ نے کہا تمہارا باپ حذافہ ہے. فقام آخر، ایک اور کہنے لگا فقال من ابی یا رسول اللہ، انہوں نے کہا جی میرا ابا کون ہے، اس کے بارے میں بتائیں. فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم مولا شیبہ. فلما رأى عمر ما فی وجہہ، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ نہ یعنی سوال کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے ایسا. تمہیں کوئی شک ہے یا تمہارے بارے میں کسی کو شک ہے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایسے سوال نہ کریں جو آپ کو ناگوار گزرے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے سوالات کی طرف نہیں جانا چاہیے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بے فائدہ سوالات. اور اس کے اوپر اگر استاد ناراض بھی ہو جائے تو اس کی ناراضگی کو جو ہے وہ برا نہیں منانا چاہیے. ٹھیک ہے. باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، جو امام یا محدث کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. یعنی اگر استاد غصے میں ہے تو اس کو منانے کے لیے ٹھیک ہے مؤدب ہو کے بیٹھنا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ وہی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ بن حذافہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرا والد کون ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کا والد حذافہ. تو پھر ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر آپ نے کہا اچھا پوچھو. پھر حضرت عمر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ثلاثہ، کہ ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں اور مزید نہیں. اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اس کے بعد اب کیا سوال باقی رہ گیا، بس اتنا کافی. فساقت، پھر آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو مطلب ادب وغیرہ ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا، ادب وغیرہ ہونا چاہیے. ٹھیک. باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہمان، حدیث کو 3 مرتبہ دہرانا یا بات کو 3 مرتبہ دہرانا. تو استاد کی طرف سے ریپیٹ کرنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جیسے آپ علیہ السلام سے مروی الا وقول الزور، آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا. دیکھو جھوٹی بات، مطلب جھوٹی بات سے بچنا. اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ پوچھی. حضرت انس سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اور جب کلام کرتے تو 3 مرتبہ کلام کرتے، تاکہ بات کو اچھے سے سمجھا جائے. یعنی اہم بات کو آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے، آپ علیہ السلام کا معمول. اور 3 مرتبہ سلام سے مراد بھی یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف جانا ہو 1 مرتبہ سلام کریں، جیسے اندر داخل ہونے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے جواب نہیں آتا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کر کے پھر واپس ہو جائیں، یہ مراد ہے.
حضرت انس سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے تو آپ اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے تھے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے تو ان کے اوپر سلام کرتے تھے اور 3 مرتبہ ان کو سلام کرتے تھے۔ 3 مرتبہ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے ادھر والوں کو، پھر ادھر والوں کو، پھر مطلب انہوں نے سن لیا، پھر تھوڑا سا اس سائڈ پہ، پھر تھوڑا اگلے والوں کو بھی سلام کر لیا علیحدہ علیحدہ۔ یہ خاص موقعوں کے لیے ہے، خاص مواقع، عام ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر مرتبہ 3 مرتبہ ہی سلام کرتے تھے، کچھ خاص سینیریوز میں ایسا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عامر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں پیچھے رہ گئے جس میں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو فَأَدْرَكَنَا، تو ہم نے مطلب آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ پا لیا اس حال میں کہ عصر کی جو نماز تھی وہ ہماری نکل رہی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام آئے اور ہم اس وقت جلدی جلدی اپنے پاؤں دھو رہے تھے، تو آپ نے اونچی آواز سے پکارا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جو خشک رہ جاتی ہیں، اور آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بات دہرائی جا سکتی ہے اور دہرانا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی سلام کے بارے میں کہا، یہ جو 3 مرتبہ سلام ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے دروازے پر جائے تو وہ 3 مرتبہ اجازت وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کتاب الاستئذان میں بھی امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام کی یہ عادت نہیں تھی کہ آپ 3 مرتبہ ہی سلام کرتے۔ ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات اگر گھر والوں نے نہیں سنا تو دوسری مرتبہ، یا اگلے نے جواب نہیں دیا وہ مصروف تھا تو تیسری مرتبہ سلام کر دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ایک بندے نے جیسے سنا نہیں ہے تو دوسری مرتبہ کر لیں، تیسری مرتبہ بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، باب تعلیم رجل امتہ و اہلہ، آدمی جو ہے وہ اپنی لونڈی کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ضروری تعلیم دے۔ عامر شعبی سے یعنی امام شعبی سے روایت ہے کہ مجھے ابو بردہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں، ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے آپ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آیا اور اپنے نبی پہ بھی ایمان لے کے آیا، اس کے لیے 2 اجر ہے، اور وہ غلام کہ جس نے اللہ کا حق ادا کیا اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کیا، اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی تھی، ٹھیک ہے، یا اوہا مطلب جس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتا تھا، فَأَدَّبَهَا، تو اس نے اس کو ادب سکھایا، فَأَحْسَنَ تَعْدِيبًا، اور اس کو اچھا ادب سکھایا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور تعلیم دی اور اچھی 2 چیزیں آ گئی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تعدیب اور تعلیم۔ تعدیب بیسیکلی تربیت ہے، ٹھیک ہے، مطلب تعدیب بیسیکلی یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانا، جیسے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نا واش روم کیسے جانا ہے، نکلنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، جوتا کیسے ہے، بچے عموماً جوتا الٹا پہنتے ہیں، پہنتے ہی الٹا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اور بچوں کے اس کے، تو اسی طرح سے جو ہے اب یہ جو لونڈیاں وغیرہ ہوتی تھی نا، یہ جس کلاس سے، جس سوسائٹی سے، جس معاشرے ماحول سے اٹھ کے آتی تھی نا، تو وہاں ان چیزوں کی کمی ہوتی تھی، تو اب گھروں میں آئی ہیں، سوسائٹی میں، معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے کوئی آداب وغیرہ سیکھو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کو تعلیم دی، اچھی تعلیم دی، یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر ثم قال عامر، پھر عامر نے یہ بات کہی، یعنی اس راوی سے، سالم بن حیان سے، اعطیناکھا بغیر شیء، دیکھو یہ حدیث ہم نے آپ کو بغیر کسی معاوضے کے دے دی ہے، قد کان یرکب فیما دونہ الی المدینہ، اس سے کم تر کے لیے لوگ مدینہ کا سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ غالباً یمن میں تھے نا، یہ امام شعبی جو تھے غالباً یمن میں تھے، تو مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ اتنا لمبا سفر کرتے تھے، تو مطلب اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، خاص طور پہ یہ لوگ جو ابھی تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے نا بخاری پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں، گھر بیٹھے ہی ان کو مل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو انہیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ہے خیر لوگ قدر بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں مطلب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی گھر بیٹھے ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ میں نے دیکھے کہ اس کے باوجود مطلب اتنے نک چڑے سے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی احسان کر رہے ہیں سن کے
تو یہ بھی ایک مطلب جو ہے نا مزاج کا ایک بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی ادب سکھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ جی کسی سے اگر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو انسان چلو اور نہ صحیح اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم اس کا احسان مند ہو جائے، بجائے اس کے کہ جی اس کے اوپر اپنا احسان جتلائے ہو. میں اب تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں انسبسکرائب کر رہا ہوں. اس کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا کوئی آخرت کے جو ہے نا وہ درجات رکے ہوئے تھے. تو خیر بہرحال ابھی بہت مطلب سوشل میڈیا کے اوپر نا ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بہت تربیت ہونے والی ہے، بہت زیادہ تربیت ہونے والی ہے. تربیت لیکن سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا پہ نہیں ہو سکتی، صحیح بات یہ نہیں ہو سکتی، اور آپ لوگوں کی کر بھی نہیں سکتے نا. صرف آپ ٹائم کا ضیاع کریں گے، سمجھا نہیں سکتے کسی کو. کمنٹس میں بھی کوئی سمجھدار ہے تو اس کو کوئی تھوڑا بہت آپ جملہ کہہ دیں تو شاید وہ کوئی تھوڑا بہت سمجھ جائے، خاندانی ہے جسے آپ کہہ لیں، باقی تو نہیں. باقی یہ ہے کہ تربیت تو یہی ہے کہ انسان آتا ہے کلاس میں باقاعدہ پڑھتا ہے، ایک ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایک صحبت سے اس کی تربیت ہوتی ہے، کچھ وہ بنتا ہے. ورنہ تو اتنا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جی ذہن ایسا سطحی ہوتا ہے، انسان کہتا ہے یار یہ سوچ بھی کیسے لیتے ہیں، اور انسان پھر بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے. کیا کرے، کچھ کر بھی نہیں سکتا. خیر بہرحال لیکن یہ ہے کہ دنیا ہے بہرحال چل رہی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کے ساتھ تادیب یعنی ادب سکھانا اور عمدہ تربیت دینا بھی ضروری ہے. تربیہ کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اگر علم کے ساتھ عمدہ تربیت نہ ہو تو ایسے علم سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. علم بھی ضروری ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر صحیح علم نہیں ہے تو غلط تربیت کرے گا نا، غلط تربیت کرے گا، مطلب تشدد کرے گا دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا بھی ہو رہا ہے. ہاں. باب عزت الامام النساء و تعلیمہن یعنی امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور انہیں تعلیم دینا. تو عورتوں کی جماعت کو پڑھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی مرد یا امام عورتوں کی جماعت کو اکیلے میں نہ پڑھائے، اکیلے میں پڑھانا مناسب نہیں، وہ خلوت ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے فیملی پڑھ رہی ہے، پوری فیملی ہے، اس میں مرد عورت ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے وہ عورتوں کی ایک پوری جماعت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ ٹھیک ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کو پڑھائیں، لیکن عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کا نا علم کچا ہوتا ہے. صحیح بات یہ ہے، عورتوں کے علم میں اتنی پختگی نہیں ہوتی. ایون کہ یہ ان کا جو درس نظامی ہے اس سے بھی اتنی ان کے اندر وہ پختگی نہیں ہے جو مردوں میں ہے. اس لیے آپ کو عورتوں میں کوئی مفتیاں اس طرح سے نہیں ملیں گی. پوری ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لیں نا، مطلب جتنے محدثین آپ کو ملتے ہیں، چلو کوئی محدثہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں اس طرح سے، مطلب صحابیات کے بعد اگر آپ دیکھیں مرد ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ اتنے نام آ جائیں گے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کنٹریبیوشن. فقہاء میں دیکھ لیں، مردوں میں، محدثین میں، ہر علم میں، فن میں، مفسرین میں دیکھ لیں. وہ آج کل ٹھیک ہے فیمنزم کا دور ہے تو آج کل وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی جی خواتین میں سے مفسرین خواتین، ٹھیک ہے یار پھر ٹھیک ہے نکال لو، وہ تو اب نکال ہی لوگوں نے اس طرح سے. ٹھیک ہے تو لیکن بات یہ ہے کہ جو کام جس طرح سے مردوں نے کیا ہے وہ تو اب صحیح بات ہے. اس چیز پہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا پھر عورت کو یہ دینی تعلیم ایک بنیادی سے بڑھ کر اب جس طرح فقہ پڑھانا اور اس کی گہرائیاں، پھر یہ چیزیں کیا یہ ضروری ہیں بھی یا نہیں؟ یعنی اب تاریخ میں دیکھیں تو نہیں ملتی صحابیات کے علاوہ، تو یہ ضروری ہیں بھی یا نہیں، یا بس گھریلو کام بس عورت کے لیے نا ضروری دین بس مطلب یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں جیسے فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے نا، 1 ایئر کورس ہوتا ہے 1 سال کا، اتنا کافی ہے. مبادیات دین کا کورس، فنڈامنٹلز کا، بس عورت کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ تعلق بھی آ جائے گا، تلاوت کرتی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، کچھ سلیکٹڈ احادیث تجوید اپنی ٹھیک کر لی، سیرت کا مطالعہ کر لیا. وہ 1 ایئر کورس کے جتنے پیکیجز ہوتے ہیں نا، علم اسینشل وغیرہ، 1 ایئر کورس، فاؤنڈیشن کورس، ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے اتنا عورت کے لیے کافی ہے. یہ 8 سال جس طرح سے ہمارے یہاں مدارس میں کروایا جاتا ہے اور ان کو یاد بھی کچھ نہیں ہوتا، یاد رہ بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عالمہ فاضلہ کا ٹائٹل مل جاتا ہے اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید ہم بہت کچھ بن گئی ہیں. ویسے تو مردوں کے بھی حالات بہت پتلے ہیں. 100 بچہ نکل رہا ہے اگر مدارس سے تو ان میں سے کوئی 2-4 ہی کام کے ہیں.
ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ عورتوں کے حالات تو اس سے بھی بہت برے ہیں، مردوں کے مدارس سے بھی گئے گزرے. تو یہ ایک حفظ کرنے کے بعد جب بلا ہی دینا تو کیا فائدہ اس حفظ کا، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو حالات بھی نہیں. خیر بہرحال چلے. باقی یہ کہ ضروری تعلیم دینا وہ تو ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ زیادہ تعلیم کی طرف چلے ہیں نا تو ایک جو فرض ذمہ داری ہیں وہ پھر نگلیکٹ ہو جاتی ہیں. جو ایک گھر میں چیزوں کو دیکھنا اور یہ وہ نہیں پھر رہ پاتی. نہیں، گھر تو پہلی ذمہ داری ہے نا، گھر پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بچوں کی تربیت عورت کی پہلی ذمہ داری ہے. ہاں جب بچوں سے اس کا ہاتھ فارغ ہو جائے، جیسے 40+ میں کوئی عورت چلی جاتی ہے، چلو 2-4 بچے ہو گئے، جتنا انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیے، اب اس کے ساتھ اب وہ کہتی ہے چلو میں کوئی دین کا کام کر لوں، تو ٹھیک ہے. وہ اس میں ذرا میچورٹی بھی آ جاتی ہے 40+ میں 50+ میں جا کے، ایک بڑی عمر کی ہے. اب ایسے میں وہ کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتی ہے، کوئی ادارہ چلانا چاہتی ہے، کوئی دعویٰ ورک کرنا چاہتی ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ینگ ہے ہمارے یہاں 20, 25, 30 سے انڈر 40، یہ نہیں، اس کو گھر سنبھالنا چاہیے. یہ اس کا وہ نہیں ہے مطلب زمانہ کی جی، یہ اس کی ایج نہیں ہے کہ جس میں وہ جو ہے نا باہر نکلے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے کہ تم بھی باہر نکلو دین کے لیے. یہ ٹھیک نہیں. ہاں اتنا دین کہ جس سے اس کا گزارا چل جائے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ جی ہفتے میں اگر 1-8 دن چلی گئی کہیں انسٹیٹیوٹ میں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہفتے میں 1-8 دن چلو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ جائے گی تو گھر کا ماحول خراب کرے گی نا. ہفتے میں تو 1-8 دن مرد بھی کم ہی جا رہے ہیں، ہیں، مرد بھی نہیں جا رہے، کون جا رہا ہے ہفتے میں 1-8 دن؟ تو مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے صاحب کا 1 year کورس جو شروع ہے اس کا کوئی ہے خواتین کے لیے بھی؟ یا ہاں رکھا ہوا اس میں خواتین کے لیے بھی رکھا ہوا. آن لائن فزیکل؟ آن لائن ہی ہے، آن لائن ہفتے والے دن ہی ہے. نہیں ابھی تو ثناء الرحمان وغیرہ ہی ہیں، ثناء الرحمان ہیں اور دوسرے وہ محسن قمر ہیں، وہی زیادہ تر دیکھ رہے ہیں. سو میں آلریڈی بہت زیادہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دے کے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، اور عید کا موقع تھا، آپ نے خطبہ دیا تو عورتیں ذرا انہوں نے آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی تو آپ کو لگا کہ عورتوں تک خطبے کی آواز نہیں گئی، تھوڑا فاصلے پہ تھی، تو آپ نے پھر ان کے قریب جا کے ان کو علیحدہ سے واز کیا عورتوں کو، اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. تو عورتوں نے پھر جو ہے وہ اس وقت اپنی انگوٹھیاں اور اپنی بالیاں وغیرہ جو ہے وہ صدقہ کیں، اور حضرت بلال جو ہے وہ ان کو اپنے کپڑے کے دامن میں جو ہے وہ سمیٹ رہے تھے. یہاں پہ بھی کیا بات آئی؟ ہاں وہی مطلب عورتوں کو علیحدہ سے نصیحت کرنا، یہ چیپٹر کا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن چلی جائے وہ پھر جمعہ ہی کٹا لیں، ہیں جمعہ ہی کٹا لیں پھر وہ جو ایک، ہاں نہیں جمعے میں چلی جائے شامل ہو جائے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اتنا تو اس کا تعلق قائم ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ، ٹھیک ہے. یا اتوار والے دن کوئی 1-8 درس کے لیے چلی جائے تو اس میں کوئی، اس سے نہیں روکنا چاہیے. یہ تو دیکھیں ضروریات میں آ جاتا ہے، اور اتنا اس کا ماحول اگر دین کے ساتھ جڑی رہے گی نا تو اس کا شور کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا عیدگاہ جانا بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. باب الحرص علی الحدیث، حدیث کی حرص جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا، کس سعادت مند کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم ہی سب سے پہلے یہ سوال کرو گے، کیونکہ تمہاری حدیث کے بارے میں جو حرص ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو غامدی صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی اہتمام نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام اپریشیٹ کرتے تھے اس بات کو کہ میری باتوں کو یاد کرو، جمع کرو، آگے پہنچاؤ. تو الحدیث کا لفظ بھی یوز کر لیا. ہاں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگوں میں سب سے زیادہ جو میری شفاعت کا مستحق ہوگا قیامت والے دن وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص اپنے دل سے. ٹھیک ہے. باب کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھایا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز جو ہے انہوں نے ابو بکر ابن حزم کی طرف لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ فاکتب، دیکھو اللہ کے رسول وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان کو لکھو، غور کرو.
چھان پھٹک کر کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے 99 میں، یہ خلیفہ بنے تھے 99 ہجری میں، تو انہوں نے ابو بکر ابن حزم کی طرف لکھا تھا. تو اسٹیٹ لیول پہ جو کمپائلیشن ہوئی، اس سے پہلے کمپائلیشن ہو رہی تھی حدیث کی، انڈیویجول تھی، اسٹیٹ لیول پہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے کروائی. فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے اندیشہ ہے کہ علم مٹ جائے گا اور علماء چلے جائیں گے. ولا تقبل الا حدیث النبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی حدیث جو ہے وہ قبول نہ، مطلب اور لوگوں کی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ علیہ السلام کی بس کافی ہے، اس کو کمپائل کرو. ولیفش العلم، تاکہ علم جو ہے وہ پھیلے، لوگ علم کو پھیلائیں. ولیجلسوا حتیٰ یعلم من لا یعلم، اور لوگ بیٹھیں وہ جان لے جو کہ نہیں جانتا. فإن العلم لا یہلک حتیٰ یکون السر، اور علم اسی وقت جو ہے وہ ختم ہوگا جب کہ وہ چھپایا جائے گا. تو علم کو عام کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ احادیث کو جمع کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بات انہوں نے کہی. مقصد یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے علم دین باقی رہ سکے گا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. عمل، ظاہر بات ہے عمل کا درجہ علم کے بعد ہے. علم صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہوگا، علم ہے ہی نہیں تو بدعات کی طرف چلا جائے گا. تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی تعلیم اور تربیہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کو ایک دم سے نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بندوں میں سے آہستہ آہستہ اٹھائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ علم کو قبض کریں گے تو علماء کے ذریعے سے قبض کریں گے، یعنی علماء کو اٹھا لیا جائے گا. کہ اللہ کی کتاب تو قیامت تک رہے گی، حدیثیں بھی رہیں گی، کتابیں تو رہیں گی، لیکن کتابوں کو سمجھانے والے، پڑھانے والے اٹھا لیے جائیں گے، کتابوں کو سمجھنے والے اٹھا لیے جائیں گے. تو ولاکن یقبض العلم بقبض العلماء، تو اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانے کے ساتھ علم کو بھی اٹھا لے گا. حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. ٹھیک ہے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے کے اندر ابھی ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے ایسے لوگوں سے فتوے پوچھے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں، اور ان کو سردار بنا لیا گیا، یعنی سردار مین سیلیبریٹی، مفتی مان لیا گیا. اب لوگ ان سے پوچھتے ہیں اور وہ بغیر علم کے فتوے دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اگرچہ صاحب کتاب اور طرف لے گیا، وہ ظاہری بات ہے چونکہ یہ اہل حدیث ہیں اور پکے اہل حدیث ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو تقلید والے ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. محض تقلید جامد کی تاریکی میں جو گرفتار ہیں نا، تو وہ اصل میں غلط فتووں سے خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رائے اور قیاس کے جو دل داد ہیں. کہیں سے یعنی ذہن میں نہیں جاتا یہ کہ تقلید کی طرف. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نا اس سے نا اب نکلنا چاہیے، اوپر اٹھنا چاہیے. یہ جو مسلکی جو ہے نا عصبیہ، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ بھی علم، ان کے پاس بھی علم ہے، ظاہری بات ہے جو تقلید والے ہیں ان کے پاس بھی علم ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب و سنت کا علم ان کے پاس بھی ہے، دلیل وہ بھی دیتے ہیں. یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کتاب و سنت کا بالکل علم نہیں ہے. اب ساحل ادیم صاحب جیسے فتویٰ دیتے ہیں کہ جی گدھا حلال ہے، اب بھلے وہ صحیح فتویٰ بھی دے دیں تو پھر بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں، کیونکہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا، اب ان صاحب نے بھی کہیں سے علم نہیں پڑھا، باقاعدہ علم نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، وہ یہی تو بات ہو رہی ہے. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء سے اٹھے گا، کتابیں پڑھنے سے نہیں، علماء سے. ہاں، علمی کتابی جو ہے وہ عالم نہیں ہے، علمی کتابی عالم نہیں ہے. وہ جس نے کتابیں علماء سے پڑھی ہیں وہ عالم ہے. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کتابیں اٹھ جائیں گی، کہا کہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھ جائیں گے، کتابیں تو باقی رہیں گی. کتابیں تو آسمان پہ نہیں جائیں گی نا، کتابیں تو فوت نہیں ہو جائیں گی. قرآن بھی باقی رہے گا، حدیث کی کتابیں بھی باقی رہیں گی، پبلش ہوتی رہیں گی، بلکہ شاید ان کی پبلشنگ بڑھ جائے گی.
علماء جو ان کو سمجھنے سمجھانے والے ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے. اور یہ لوگ کھڑے ہی اس پہ بغض علماء پہ ہوتے ہیں، ہاں. علماء سے متنفر. ہاں یہی ہے علماء سے متنفر کرنے، ایسا ہی ہے. تو علماء جیسے تیسے بھی ہیں، دیکھیں ان میں خیر کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے. باقی ٹھیک ہے کبھی کبھار ان کی بھی تصحیح کر دینی چاہیے علماء کی بھی، لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اپنا وزن ان کے حق میں ہی ڈالنا چاہیے، انہی کی وجہ سے یہ خیر باقی ہے. باقی فرقہ واریت پھیلانے والے ہیں ہر ان کو ہم کافی ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے نا مطلب علماء کی وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ کہ اوور آل ظاہری بات ہے ہم بھی علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی علماء سے لیا، تو ہم بھی اسی چین کا ایک تسلسل ہے، ہم بھی اسی طبقے میں سے ہی ہیں اور اسی طبقے میں ہی اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. باقی یہ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ چونکہ بڑے لوگوں کا طبقہ ہے تو اس لیے اس کو مزید اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، تو اس حوالے سے کبھی کبھار کوئی بات ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ ہمیں اس طبقے کو ڈس اون نہیں کرنا، ہم نے اس کو اون کرنا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ علم دین کی حفاظت میں، اس کی نشر و اشاعت میں جو علماء کا، اہل علم کا کردار رہا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، تو وہ ناقابل فراموش ہے. باقی ہر طبقے میں جب زوال آتا ہے، پوری امت پہ زوال آتا ہے، تو ہر طبقہ زوال سے شکار ہوتا ہے، اور ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم حکم لگاتے ہیں تو ہم اوور آل ایک حکم لگاتے ہیں کہ جہاں خیر کا پہلو غالب ہو تو ہم اس کے اوپر خیر کا حکم لگاتے ہیں، اور علماء کے طبقے میں بھی اوور آل خیر کا پہلو غالب ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ باب هل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک خاص دن تعلیم و تعلم کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ لے کر آئے ہیں کہ ہاں کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ عورتوں نے آپ علیہ السلام سے کہا غالبنا علیک الرجال، کہ مردوں نے جو ہے وہ آپ پہ قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ آپ عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجے گئے. فجعل لنا یوما من نفسک، آپ خود ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں. فوعدہن یوما لقیہن فیہ، تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک دن ملاقات کریں گے. فوعدہن وامرہن، تو آپ نے انہیں اس دن واعظ بھی کیا اور کچھ احکامات بھی بتلائے. فکان فیما قال لہن، تو جو باتیں آپ نے ان عورتوں سے کہی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، ما منکن امرأۃ تقدم ثلاث من ولدها الا کان لها حجابا من النار، تم میں سے اگر کوئی عورت جو ہے اس کے 3 بچے اس سے پہلے فوت ہو جائیں، یعنی چھوٹی عمر کے بچے، تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے. فقالت امرأ واثنین فقال واثنین، تو ایک خاتون نے کہا کہ جی اگر 2 بچے ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں 2 بھی اس کے لیے دوزخ سے، جہنم سے پناہ بن جائیں گے. تو مطلب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی وفات ماں کے لیے خاص طور پہ بہت اسے بے چین کرنے والی ہوتی ہے. تو دودھ پیتا بچہ اگر فوت ہو جائے، 2 بچے فوت ہو جائیں، تو وہ ایک طرح سے اگر وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے جہنم سے جو ہے وہ آزادی کا پروانہ بن جائے گا. بچے تو ویسے ہی جنت میں جانے والے ہیں، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، تو ماں کے لیے بھی جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا وہ ایک پروانہ بن جائیں گے، ایک سرٹیفکیٹ بن جائیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. نیکسٹ روایت کیا ہے؟ زکوان وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح کی روایت اور عبد الرحمن بن اصبہانی سے ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ انہوں نے کہا ثلاثہ لم یبلغ الحنث، یہاں 3 بچوں سے مراد وہ ہیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہو، یعنی بلوغت سے پہلے پہلے، ضروری نہیں ہے شیر خوار ہوں، تو بلوغت سے پہلے پہلے اگر 3 بچے، یا وہ پچھلی روایت میں یہ بھی ہے کہ 2 بچے اگر فوت ہو گئے، کہ بلوغت کے بعد تو بچہ خود کو سنبھال لیتا ہے. ٹھیک ہے. باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجع حتی یعرفہ، جس نے کوئی چیز سنی
کوئی علم کی بات سنی، اسے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے اس کو دوبارہ دریافت کیا تاکہ وہ اس کو اچھے سے سمجھ لے، ٹھیک ہے، یعنی استاد سے دوبارہ پوچھا، جیسے آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے وہ نقل کرتی ہیں، کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فی حتی تعرفہ، کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ آپ علیہ السلام سے کوئی بات سنتی تھیں تو اگر وہ بات ان کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ آپ علیہ السلام سے مراجعات کرتی، یعنی آپ سے رجوع کرتی، دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ اس کو اچھے سے سمجھ لیتی، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا۔ تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اولیس یقول اللہ تعالیٰ، اللہ نے تو قرآن میں یہ بات کہی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب لیا گیا تو مارا گیا، تو پھر آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب میں تو ظاہری بات ہے نہیں مارا جائے گا۔ قال، تو آپ نے فرمایا انما ذالک العرض، یعنی اللہ کے رسول نے اس طرف اشارہ کیا کہ حساب کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو آیت میں معنی ہے وہ کیا ہے؟ عرض، یعنی تمہارا معاملہ حساب کے لیے پیش ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں کہا گیا کہ جاؤ۔ ولیکن من نوقش الحساب یہلک، لیکن جس سے مناقشہ کیا گیا، یعنی ایک ہے عرض اور ایک ہے مناقشہ، ٹھیک ہے، تو جس سے مناقشہ کیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تمہارا اعمال نامہ ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا گیا کہ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ حساب یسیر ہے۔ اور ایک یہ کہ پوچھ لیا گیا کہ ہاں بھئی یہ کیوں ہے، کیسے ہے، جیسے اب ملازم آپ کے اگر ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں بھی یہاں ادارے میں تو وہ حساب کتاب لکھ رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو بھی آسان لگتا ہے بھئی حافظ صاحب نے ایک نظر دیکھا، ہاں بھئی چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر حافظ صاحب نے پوچھ لیا ہاں بھئی یہ کہاں کیسے لگائے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کو بھی مشکل ہوگی کہ اب تو یہ کہ حساب دینا، دنیا کا حساب دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، آخرت کے حساب تو پھر وہ تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب کو علم پہنچائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ تو ابو شریح سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ، ابو شریح جو ہے یہ وہ اس کو عمر بن سعید کو کہتے ہیں جبکہ وہ مکہ کی طرف اپنے لشکر بھیج رہا تھا۔ عمر بن سعید یہ یزید کی طرف سے جو ہے مدینہ کا گورنر تھا، عمر بن سعید جو ہے یزید کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے مکہ کے اندر اپنی خلافت قائم کر لی تھی حجاز کے علاقے میں، تو یزید نے اس کو یعنی گورنر مدینہ کو کہا کہ وہاں ذرا لشکر بھیجو، تو اب وہ مدینہ سے مکہ لشکر بھیج رہا ہے ان کے حصار کے لیے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے۔ تو ابو شریح جو ہے وہ اس کے پاس آئے، عمر بن سعید کے پاس، اذن لی ایو الامیر احدثک قولا قام به رسول اللہ الغد من یوم الفتح، اے امیر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک بات بیان کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والی صبح کو بیان کی تھی۔ اب مطلب یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ایک جو اس کے بقول بغاوت ہے اس کو کچلنے کے لیے لشکر بھیج رہا ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے نا، حکمت ہے کہ اب ذرا اس کو رسپیکٹ اور اس کو کوئی بات اگر سمجھانی ہے جو اس کے اس اقدام کے خلاف ہے تو اس کو ذرا اچھے انداز میں مخاطب کرو، ٹھیک ہے، شاید وہ بات سن لے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا سَمِعْتُهُ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا۔ یعنی یہ خود بھی صحابی ہے نا ابو شریح،
تو فتح مکہ کے موقع پہ یہ موجود تھے اور انہوں نے یہ بات آپ علیہ السلام سے خود سنی. و اب صورت ہو عینایا حین تکلم بھی، جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کی تو میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھیں، کان سن رہے تھے، دل یاد کر رہا، یعنی یہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. حمد اللہ وثنا علیہ، آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، ثنا کی. ثم قال، پھر کہا، ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرم الناس، اللہ نے مکہ کو محترم ٹھہرایا ہے، لوگوں نے نہیں. مکہ کی حرمت اللہ کا حکم ہے، لوگوں کا نہیں. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے کہ مکہ میں کوئی خون ریزی کرے، وہ جائز رہ رہا ہے، ساری بات. ولا یعضد بها شجرہ، بلکہ اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ کا کوئی درخت کاٹے، کوئی پیڑ کاٹے. فإن أحد ترحس لقتال لرسول اللہ، اگر کوئی دلیل اس سے پکڑتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا ہے، اگر کوئی تمہیں یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو فتح مکہ والے دن قتال کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے، اگر وہ تمہیں یہ دلیل دے، فقولوا، تو کہو، ان اللہ قد اذن لرسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی، ولم یأذن لکم، تمہیں اجازت نہیں دی. فإنما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اور مجھے بھی اللہ نے کوئی مطلقاً اجازت نہیں دی، بھی دن کی ایک گھڑی میں اجازت دی، ایک خاص دن میں ایک خاص وقت تک کے لیے. ثم عادت حرمتها اليوم کا حرمتها بالامس، پھر اس کے بعد اس کی جو حرمت تھی جیسے کل تھی آج واپس آ گئی، یعنی درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اس کی حرمت آف کی گئی، ورنہ اس کی حرمت باقی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے. وَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور جو موجود ہے وہ جو موجود نہیں اس کو یہ بات پہنچا دے. ٹھیک ہے، اب یہ بات بھی دھری بات ہے، قرآن کی بات تو نہیں تھی، یہ بھی حدیث کی بات تھی، اور اللہ کے رسول نے اس کے پہنچانے کا حکم دیا. اب یہ حدیث نہ پہنچائی جاتی تو وہ ساری قتل و غارت جو ہونے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، تو جائز ہو جاتی. فقیر علی ابی شریح، تو ابو شریح سے کہا گیا، ما قال عامر، اس نے پھر آپ کو کیا جواب دیا؟ عامر نے، وہ جو والی مدینہ تھا، گورنر، اس نے آپ کو کیا جواب دیا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح، وہ بھی ایسے ہی تھا، انہوں نے کہا کہ علم ساڑھے کو بھی بتے رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پاس نہیں ہمارے پاس بھی، ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں، آپ ہمیں نہ بتاؤ. ان مکہ تھا لا تعید عاصیا، ٹھیک ہے، مکہ جو ہے وہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا. ولا فارن بدم، اور نہ اس کو جو خون کر کے بھاگا ہو. ولا فارن بخربہ، اور نہ وہ جو کہ فتنہ پھیلانے کے لیے بھاگا ہو. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ یہ اشارہ کر رہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ باغی ہیں، تو باغیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مکہ کی حرمت ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو ہم خون ریزی مکہ میں بھی کرنی پڑی، حرم میں بھی کرنی پڑی، تو وہ ہم کریں گے. خیر، انہوں نے نیچے تشریح میں بھی یہی ذکر کیا. عامر بن سعید یزید کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت ابو شریح سے حدیث نبوی سن کر تعویل سے کام لیا، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو باغی فسادی قرار دے کر مکہ شریف پر فوج کشی کا جواز نکالا، حالانکہ یہ غلط تھا. حضرت ابن زبیر نہ باغی تھے نہ فسادی تھے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال یہ تو لمبی چوڑی انہوں نے بات کی. نیکسٹ روایت کیا ہے؟ ابو بکرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، تمہارے خون، تمہارے مال. اور راوی یہ بھی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے آراز کا یعنی عزتوں کا بھی ذکر کیا، خون، مال اور عزت. علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے جیسا کہ اس دن کی حرمت ہے. فی شہرکم ھذا، جیسا کہ اس مہینے کی حرمت ہے. ذی الحجہ کی بھی حرمت ہے، پھر اس دن کی بھی حرمت ہے. الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو موجود ہے وہ غائب کو کیا کرے؟ پہنچا دے، ان حرمتوں کا حکم پہنچا دے. وہی بات ہے کہ علم کو آگے پہنچانا چاہیے. یہ بات کتاب العلم پڑھ رہے ہیں نا، مقصد یہ کہ علم کو آگے پہنچائے. اور محمد، انہوں نے کہا، یعنی یہ راوی ہے، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا.
ٹھیک ہے. پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، 2 مرتبہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ یعنی جس طرح سے میری ذمہ داری تھی اس کو پہنچانا، اسی طرح تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اس کو آگے پہنچاؤ. باب اسم من کذب علی النبی، اس شخص کے جھوٹ کا بیان جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا، یا اس کے گناہ کا بیان جس نے آپ علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا. حدثنا علی بن جعد، علی بن جعد جو ہے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا جی ہم سے منصور نے بیان کیا کہ میں نے ربی بن حراش سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت علی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی آپ علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنے کی ممانعت، چونکہ وہ حدیث کی بات آ گئی. عامر بن عبداللہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، تو یہ اپنے والد سے نقل کریں عبداللہ بن زبیر سے، اور عبداللہ بن زبیر پھر اپنے والد زبیر سے. ٹھیک کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یعنی زبیر سے کہا انی لا اسمعک تحدث رسول اللہ کما یحدث فلاں و فلاں، فلاں فلاں تو اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کوئی حدیث نہیں بیان کرتے. قال اما انی لم افارقہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے جدا نہیں رہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہا. ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے آپ کو یہ کہتے سنا من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مطلب احتیاط، کچھ صحابہ کے اوپر احتیاط غالب تھی، تو اس کی وجہ سے حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ بیان میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اس اونچ نیچ کی وجہ سے جھوٹ نہ بن جائے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہم پھر ہمارا مواخذہ نہ ہو، تو اس لیے احتیاط غالب آ گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، مجھے یہ بات منع کرتی ہے، روکتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کروں. کون سی بات؟ کہ آپ علیہ السلام نے کہا من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ٹھیک ہے، یعنی جو بات کریں گے وہ تو جانتے بوجھتے کریں گے نا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے اس میں غلطی کا امکان، حافظے کی طرف سے کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، یاد رکھنے میں کوئی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ان کا زیادہ زور تھا کہ جیسی بات ہے ویسی آگے پہنچے، روایت بالمعنی نہ ہو. روایت بالمعنی میں بات کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو سکتی تھی. سلمہ بن اقوا سے ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے من یقل علیہ ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں وہ بات کی جو میں نے نہیں کی فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. یہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں امام بخاری کہہ رہے ہیں ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اور مکی بن ابراہیم نے کہا کہ ہمیں یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں سلمہ بن اقوا نے بیان کیا. یعنی امام بخاری اور اللہ کے رسول کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے، مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن اقوا، یہ صحابی رسول ہیں. تو ان کو کہتے ہیں ثلاثیات بخاری، یعنی امام بخاری کی وہ حدیثیں کہ جن میں امام بخاری اور اللہ کے رسول کے درمیان 3 واسطے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امام بخاری کی ان کی تعداد 22 ہے، 22 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں. تو سند ہم نے کہا تھا نا، عالی سند کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں راوی کم ہو. تو امام مسلم اگرچہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، لیکن ان کے پاس ثلاثیات نہیں ہیں، یعنی عالی سند نہیں ہے اس طرح سے جو امام ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، باقی اگلی بحث تو وہی آ گئی ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے. اصل میں وہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں نا، حنفی بھی تو وہی کام کرتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا، انہوں نے انہی کے رد عمل میں بات کی کہ صاحب انوار الباری، یہ بھی صحیح بخاری کی جو ہے وہ شرح ہے، دیوبند حضرات نے بھی لکھی ہیں شروعات. تو انہوں نے ثلاثیات امام بخاری کا ذکر کرتے ہوئے ثنائیات امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیا ہے کہ چلو بخاری کی تو 3 ہیں، تو ہمارے امام صاحب اور اللہ کے رسول کے درمیان 2 واسطے ہیں.
ٹھیک ہے، مطلب اب ظاہری بات ہے انہوں نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہو مسند امام اعظم، وہ تو امام صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ کتاب تو کوئی 674 میں جو ہے وہ محمد خوارزمی انہوں نے لکھی تھی اور فلاں دس اینڈ دیٹ. خیر بہر وہ بات جو ہے نا کہیں اور چلی جاتی. ابھی بھی ہمارے ہاں صحیح بات یہی ہے، وہ بھی کم نہیں کرتے دیوبند حضرات یا دوسرے حنفی حضرات، وہ بھی مسلکی ہی تشریحات کرتے ہیں، مسلک کی اینک سے ہی حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں، اور اس کے جواب میں ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی مسلک کی اینک سے ہی تناظر سے ہی حدیث کو دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور وہی چیزیں پھر ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا، ابھی کل ہی ایک آپ کے مطلب سینئر اسٹوڈنٹ جو تھے وہ مجھے ملے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاء اللہ سے، اپنا کام شام کر، کہتے ہیں آپ کی کلاس کا ایک فائدہ ہوا، ٹالرنس پیدا ہو گئی. پہلے ہم بڑے متشدد تھے، تو یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یار، اور شاید وہ ہمارا ماحول ہے، حالانکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سارا کچھ یہ وہ پڑھے لکھے، لیکن جو کہ ماحول ہی ایسا ہے نا، وہ ماحول ہمارے اندر ایک غصہ بھر دیتا ہے دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوا کہ ایک غصہ نکل گیا، ہمیں یہ لگا کہ یہ ٹھیک ہے، ہماری یہ رائے ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، لیکن دوسرا بھی بات کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے. تو اصل میں یہ سارا ماحول ہے. ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں نا، تو اپنے خاص مسلک کے علماء کے اس میں ہمارے اندر ایک چیز غصہ. اب بریلوی حضرات ان کے اندر اپنا ہے، دیوبندی کے حضرات کے اندر اپنا ہے، اہل حدیث حضرات کے ہاں اپنا ہے. تو وہ جو نیوٹرل ہے نا، وہ پوزیشن پیدا ہی نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہ کہ نیوٹرل جو ہے وہ بہت لکھی نہیں گئی. صحیح بات تو یہی ہے، نیوٹرل اس طرح سے لکھی نہیں گئی. شروحات حدیث جو ہے زیادہ کام اہل علم نے کیا، جن اہل علم نے کیا ان کی کوئی نہ کوئی مسئلہ کی وابستگی تھی. اب تفاسیر کا بھی معاملہ یہی ہے، وہاں اگرچہ کم ہے کیونکہ وہاں موقع اتنا نہیں مل پاتا، لیکن وہاں پہ بھی ہے، نظر آتا ہے. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقیات کی جو پیور اخلاقیات کی کتابیں ہیں، آداب اور اخلاقی، ریاض الصالحین وغیرہ، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ فقہی مسئلے اور وہ فقہی سارا کچھ وہ نظر آتا ہے. جی، اس کا پھر حل یہ ہے کہ پرانے ائمہ کی جو شروحات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے عربی میں ملیں گی، اردو میں تو نہیں ملیں گی، ان کو پھر پڑھنا پڑے جن کو عربی آتی ہے، یا پھر عام لوگوں کے لیے ان کی ٹرانسلیشن وغیرہ کا بندوبست کیا جائے. بخاری کی شرح بہت اچھی ہے، ابن حجر کی بہت اچھی شرح ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. ہاں، اس میں مسالک کا وغیرہ کا نہیں، ہاں مسالک وغیرہ کا نہیں. اور ابن حجر میں ویسے بھی اعتدال ہے، ابن حجر میں اعتدال. ٹھیک ہے، امام نووی بھی اگرچہ شافعی المسلک ہیں، وہ تھوڑا سا وہ مطلب ان میں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ان میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابن حجر میں تو کافی اعتدال ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. پرانی جو ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ان کے تراجم بھی کیے، لیکن وہ لفظی ترجمے ہو گئے، اس سے وہ عربی زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بنسبت اس ترجمے کے. خیر بہرحال حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، کہ میرے نام پہ نام رکھ لو، یعنی محمد نام رکھ سکتے ہو، میری کنیت نہ رکھو. ابو القاسم آپ علیہ السلام کی کنیت تھی نا، اس سے آپ نے منع فرمایا. ومن رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے، فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ شیطان آپ علیہ السلام کی صورت نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جو خواب میں آیا ہے، کیا وہ آپ علیہ السلام کی صورت میں آیا ہے یا کسی بزرگ کی صورت میں آیا ہے؟ مثال کے طور پہ شیطان کسی بزرگ کی صورت میں تو آپ کے خواب میں آ سکتا ہے. تو بزرگ کی صورت میں آپ کے خواب میں آیا ہے اور آپ کو یہ تاثر دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو اس میں کچھ علماء نے کہا ہاں یہ پاسبل ہے. کچھ شاعرین نے یہ بات کہی کہ آپ علیہ السلام کی شکل وہ نہیں اختیار کر سکتا. اب جس نے تو آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، یعنی صحابہ کرام، اول مخاطب تو وہی تھے نا اس حدیث کے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ خواب میں دیکھیں گے تو وہ تو یہ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی صورت میں آیا کہ نہیں. اگر اللہ کے رسول کی صورت میں ان کو خواب میں آپ علیہ السلام آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ علیہ السلام ہی ہیں. اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں ہے تو پھر وہ شیطان ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا تو وہ یہ فرق کر سکتے ہیں. آج کا آدمی اس کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہے،
ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ شمائل کی روایات سے اندازہ لگا لے گا، لیکن فرق کرنا مشکل ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن جس صورت میں جو ہمیں صورت دکھائی گئی ہے وہ آپ علیہ السلام کی ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو اہم ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، دو چیزوں کو جوڑا گیا، جو مجھ کے جان بوجھ کے جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خواب کے ساتھ جوڑا گیا، یعنی اس نے خواب میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، یعنی یہ بھی ایک فضیلت تھی، خاص طور پہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک بڑی فضیلت تھی، ٹھیک ہے، کہ جس کسی نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول کو ہی دیکھا۔ اب ایک نے دیکھا ہی نہیں اور وہ کہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو یہ بھی آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، ٹھیک۔ خواب میں تو اسے آیا ہے، وہ بتا رہا ہے جو خواب میں آیا ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ ہاں وسلم، وہ اگر کہہ دے کہ میں نے نبی کریم ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو اور بات، اب لوگ جھوٹ بھی تو بولتے ہے ہیں، نہیں، وہ شیطان ہی ہو، یا وہ شیطان ہی ہو۔ اس میں یہ ہے نا ومن کذب علی متعمدا، جان بوجھ کے جھوٹ بولے۔ میرا سوال سمجھیے، میرا خواب میں آیا ہے اسے کہ وہ خواب میں آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہ شیطان ہے، اسے کوئی ایسا حکم دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا وہ شیطان ہے؟ اسے نہیں پتہ چلا نا۔ ہاں تو پھر وہی بات ہو گئی نا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں متعمدن کا مطلب کیا ہے؟ جانتے بوجھتے، جانتے بوجھتے جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو ایک چیز کا پتہ ہوگا، ایک چیز کا اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ جان بوجھ کے تو جھوٹ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، فرق ہے نا دونوں چیزوں، انٹینشنلی جھوٹ بولنا اور ایک یہ ہے کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ سادہ لوئی میں ہو سکتا ہے ایک بندہ سمجھ ہی لے جو اس کو نظر آیا، سادہ لوئی میں سمجھ سکتا ہے، ہاں وہ بندہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہے جس نے دیکھا ہی نہیں ہے، جس نے اللہ کے رسول کو خواب میں نہیں دیکھا، اب وہ کہتا ہے جی میں نے تو خواب میں دیکھا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں آ کے یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول کے حوالے سے، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں نا، مطلب اپنی عظمت بڑھانے کے لیے، اپنا جو ہے تقدس بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے جس نے خواب میں دیکھا ہی نہیں آپ علیہ السلام کو، اب وہ کہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنمی ہے۔ ہاں ایک نے دیکھا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کنفرم ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث اتنی بات کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی شکل جو ہے نا وہ شیطان نہیں بنا سکتا، تو اب صحابی کے لیے تو کنفرم تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آج کے آدمی کے لیے جو ہے نا یہ بات کنفرم ہونا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں ظن غالب کے درجے میں وہ کہہ سکتا ہے، آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو موجود ہے اس کے موافق اگر اس نے دیکھا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے ہاں میں نے آپ علیہ السلام کو ہی دیکھا ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے کہ بیان کروں اگر دیکھا بھی ہے، ہاں اس میں یہی چیزیں یعنی بتانا کیوں ہے، اگر تو کوئی اشارہ ملا فار ایگزامپل کوئی حکم، وہ تو پھر اس کی ذات تک ہوگا، اس نے اس کی نا تبلیغ کرنی ہے کہ جی تم بھی یہ کرنا شروع کر دو، تو وہ یہ تو یعنی اس میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی حب جا ہی ہے پیچھے۔ نہیں ہمیشہ نہیں کہنا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے کہ مبشرات جو ہے نا، مبشرات مطلب خوشخبری دینے والے جو خواب ہیں اس کے اپنے لوگوں میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب جو اس سے حسد نہیں کریں گے، خواہ مخواہ سب سے بیان کرے گا تو ظاہری بات ہے لوگ، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بیان کر دیں، میرے خیال میں تو کوئی حرج کیا۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ وہ علم جرح و تعدیل میں بھی ہم بایوگرافیز پڑھ رہے ہیں نا، تو سلف کا عام رویہ یہی تھا، بیان کر دیتے تھے۔ تو باقی یہ بات ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی جنت کی ٹکٹ ہے، یہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس وقت میں دیکھا ہے اس وقت میں تمہارے احوال اچھے تھے،
چونکہ تمہارے احوال تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا تھا تو اللہ نے تمہیں ایک خوشخبری دے دی، یہ بس اس وقت تک کے لیے۔ اب تمہاری آخرت کا جو معاملہ طے ہونا ہے وہ ہونا ہے تمہارے خاتمہ کے اوپر، کہ خاتمہ بالخیر ہوا ہے یا شر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس حد تک اگر یہ چیز واضح کر دی جائے اور اس کے ساتھ وہ بیان کر دے تو میرے خیال میں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو تب ہی ہوتا ہے کہ جب اس نے زندگی میں ایک آدھ دفعہ دیکھ لیا، تو اب دیکھیں نا، وہ لوگ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو سامنے دیکھا، ایمان بھی لے آئے، اس کے بعد مرتد بھی ہو گیا، ان میں سے بعض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیتے جاگتے دیکھ کے صحبت میں رہ کے مرتد ہو سکتا ہے، تو کسی نے خواب میں دیکھ لیا تو وہ مرتد نہیں ہو سکتا، وہ بھی مرتد ہو کے مر سکتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ اگر یہ بات جو ہے نا سامنے رہے تو پھر میرے خیال میں یہ چیزیں خود ہی بیلنس ہو جاتی ہیں۔ ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ جب آپ علیہ السلام نے کہہ دیا تو گویا کہ اللہ کے رسول نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ باہر یہ فضیلت ہے، باہر اس کو سمجھو کہ اگر مجھے دیکھا ہے تو اس نے مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو خیر بہرحال اب اچھا یہاں پھر وہی مسئلہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، موضوع اور صحیح حدیثوں کو پرکھنے کے لیے اللہ پاک نے جماعت محدثین خصوصاً امام بخاری، امام مسلم جیسے اکابر امت کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس فن کی وہ خدمت کی جس کی امم سابقہ میں نظیر نہیں ملتی۔ علم الرجال، قوانین جر و تعدیل وہ ایجاد کیے کہ قیامت تک امت مسلمہ ان پر فخر کیا کرے گی۔ مگر صد افسوس کہ آج 14ویں صدی میں کچھ ایسے بھی متعصب مقلد جامد وجود میں آ گئے جو خود ان بزرگوں کو غیر فقیہ ناقابل اعتماد ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسے لوگ محض اپنے مذمومہ تقلیدی مذاہب کی حمایت میں ذخیرہ احادیث نبوی کو مشکوک بنا کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک سمجھ دے۔ ظاہری بات اتنی سختی سے آپ کہیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی نا، اگر اس طرح سے آپ ان کو مخاطب کریں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام بخاری کو غیر فقیہ زود رنج بتلانے والے خود بے سمجھ ہیں۔ مطلب یہاں کسی دیوبندی نے اس حدیث کی تشریح میں کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا ہوگا کہ امام بخاری فقیہ نہیں ہے، تو اب وہ اس کا مطلب تبصرہ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا ہی یہی ہے نا، ہمارے ہاں کوئی اہل حدیث جو ہے وہ بخاری کی شرح لکھے گا تو پہلے وہ دیکھے گا کہ حنفی شروحات پہلے اکٹھی کرو نا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور وہ دیوبندی وغیرہ لکھے گا تو وہ اہل حدیث کے شروحات وہ کہے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ پھر اس کا جواب دے گا۔ بس یہی جواب معاملہ چھوڑ دیں، بس کیا فرق پڑتا ہے ایسی چیزوں کا۔ تو اب وہ نیچے انہوں نے بیان کر بھی دیا۔ اس کی مقام کی تفسیر میں جاتی صاحب انوار الباری نے جماعت اہل حدیث اور اکابر اہل حدیث کو بار بار لفظ جماعت غیر مقلدین سے جس طنز اور توہین کے ساتھ یاد کیا وہ حد درجہ قابل مذمت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غیر مقلد، انہوں نے ان کے لیے گالی بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مگر تقلید جامد کا اثر ہی یہ ہے کہ ایسے متعصب حضرات نے امت میں بہت سے اکابر کی توہین اور تخفیف کی ہے۔ قدیم الایام سے یہی سلسلہ جاری۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان تشریحات سے بھی اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا تو بس یہ ہے کہ یہ چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی علماء ہوں نا تو ان کے ایسے کمنٹ سائڈ پہ رکھ کے بس کوئی جو معلوماتی بات ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے۔ ویسے ایک طالب علم کو ان تشریحات سے فائدہ اٹھانا بھی نہیں چاہیے، یعنی اس کو تھوڑا اپنا لیول بڑھانا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی نقطے درمیان میں ایسے آ جاتے ہیں، نقطہ رسی ایسی آ جاتی۔ اصل میں ہمارے یہاں نا بچوں کو ادب پڑھانا چاہیے، خاص طور پہ اردو ادب۔ اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کا اظہار جو ہے نا ہمارے مذہبی طبقات کو نہیں آتا، یہ سیکھنا چاہیے ادبا سے، ادیبوں سے۔ اب مرزا غالب کے بارے میں کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ غالب صاحب کے کوئی دوست تھے نواب صاحب، تو ان کا غالب کے مکان کے پاس سے گزر ہوتا تو غالب کے پاس آتے، چند گھڑیاں بیٹھتے، دوستی وغیرہ نبھاتے۔ تو ایک دفعہ وہ نواب صاحب کی پالکی گزری غالب کے مکان کے سامنے سے، غالب صاحب کو اندازہ ہو گیا لیکن نواب صاحب رکے نہیں۔ غالب صاحب کو اس کا شکوہ پیدا ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ نواب صاحب نے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا شروع کر دیا یا ہمارا مقام اور مرتبہ کم ہو گیا۔ تو غالب نے پھر خط لکھا، ایک رکا لکھا نواب صاحب کی طرف بھجوایا،
تو شکوہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن شکوے کا انداز ہے نا، شکوے کا انداز کہ جب بھی آپ کا ادھر سے گزر ہوا تو ہمارا تو یہی ماننا تھا کہ ہم آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہ مؤدب کھڑے ہوتے. آج معلوم نہیں مطلب کیا کوئی مصروفیت تھی یا کیا ہمارے احوال اور کیفیات تھیں کہ آپ کا یہاں سے گزر ہوا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، جس کی وجہ سے ہم دروازے پہ حاضری نہ دے سکے اور آپ کے حضور میں کوئی مؤدبانہ سلام نہ پیش کر سکے. اس کے لیے یہ معذرت خواہانہ رکا ہے جو آپ کی طرف ہم بھیج رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس کو ایک فن بنا دیتے تھے، یعنی اختلاف کا جو ایک اظہار ہوتا تھا نا اس کو ایک فن بنا دیتے تھے، اور اس فن سے اس کے اندر ایک ظرافت پیدا ہو جاتی تھی. اس سے اگلا جو ہے وہ پھر محظوظ ہوتا تھا بجائے چڑھنے کے. اب پطرس بخاری کو پڑھیں آپ، پطرس بخاری نے جو ہے ظرافت کو جس جگہ پہنچا دی ہے، یقین مانے وہ آپ کو جوتے مارے اور آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ جان بھی رہے ہوں کہ یہ مجھے جوتے مار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا ابھی اپنی جو ہے وہ زبان کھولنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، تو آپ کا پارا جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا. تو یہ سیکھنا چاہیے، یہ ادب کے مطالعے سے اور خاص طور پہ ادباء اور ادیبوں کے مطالعے سے آئے گا. اس لیے ہم نے درس نظامی میں ویسے یہ چیز رکھی ہے ایک مادہ کہ ہم اردو ادب کا مطالعہ کریں. عربی ادب کا کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا. نہیں، عربی ادب بھی ابھی انشاءاللہ سے ہاں کرنا ہے. اردو ادب میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اور اردو ادب وغیرہ میں ہم کچھ نثر کا مطالعہ کریں گے، کچھ شعر و شاعری کا مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سے کچھ جو ہے وہ لٹریچر کرٹیسزم جسے ادبی تنقید کہتے ہیں اس کا مطالعہ کریں گے. اس سے انشاءاللہ کچھ بہتری آئے گی. چلیں جی، سبحانک اللہم.